الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين لما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما آیت نمبر 121 سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے آگے جہاد اور جنگ کا جو واقعات ہیں، تو ان سے کچھ بات شروع ہو رہی ہے۔ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، ٹائمنگز اگر جلدی کی کرنے تو پھر ہمیں پہلے سے گروپ پہ بتانا پڑے گا کہ اب ذرا جلدی ہاں ہو صحیح رہی ہے، ہے نا میرے پیچھے۔ اصل میں مجھے آج جانا ہے، اس وجہ سے میں نے آج جلدی شروع کی ہے۔ تو اچھا ہاں، میں ابھی تھوڑی دیر تھوڑا سا پڑھا کے میں نکل جاؤں گا۔ جی ٹھیک۔ اچھا جی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک وہ کر رہے ہیں کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ گھر سے نکل کر مسلمانوں کو مطلب جہاد کی ترتیب دے رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو جاننے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں جنگ احد کا واقعہ یاد دلایا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ رمضان المبارک میں 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین کی مٹبھیڑ ہو گئی، اب جس میں کفار مکہ کے 70 نامور بڑے لوگ مارے گئے، اور تقریباً اسی طرح اتنے ہی تقریباً گرفتار بھی ہو گئے۔ تو اس تباہ کن اور ذلت آمیز شکست سے قریش کا جو غصہ تھا وہ بہت بھڑک اٹھا۔ جو سردار مارے گئے تھے ان کے جو اقارب تھے، جو قریبی لوگ تھے، انہوں نے تمام پورے عرب کو غیرت دلائی، اور مکہ والوں سے یہ انہوں نے ان پہ بھی اپیل کی یا تھوڑا پریشر ڈالا کہ بھائی
آپ جو ہے نا وہ کیا کریں، جو قافلہ شام مال جو شام سے آ رہا ہے نا، ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، تو جو مال شام سے لا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہی جنگ بدر کی وجہ بنا تھا، شام سے جو قافلہ آ رہا تھا. تو تو جو مال شام سے لایا ہے، جو تجارتی قافلہ جو شام سے مال جو لایا ہے، وہ سب اسی مہم کے نظر کر دیں، تاکہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں. یعنی کہ وہ جتنا بھی مال ہے وہ ساری انویسٹمنٹ کہاں کر دیں؟ اس جنگ میں کر دیں، تاکہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں سے کیا کریں؟ بدلہ لے سکیں. تو یہ بات ان لوگوں نے مانی کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا اچھی تدبیر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی آگے نکلی، تاکہ موقع پیش آئے، اگر ضرورت پڑے تو مردوں کو غیرت دلا کر، کم از کم مردوں کو غیرت تو دلائے نا. اور عورتیں اگر کبھی مردوں کو غیرت دلائیں نا تو وہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے. یعنی مرد پھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ مطلب حد ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ ایک یعنی سائیکولوجیکلی ایک افیکٹ پڑتا ہے. اور یعنی یہ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی جب عورتیں اس طرح سے اپنے آ، والدوں کو، یعنی باپوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، جب وہ اس طرح سے وہ دلاتی ہے نا کہ مرد بنو یا ہمت کرو اور وہ کرو، تو اگر تو سستی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو غیرت آتی ہے، اور اگر تکلیف کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو ہمت آتی ہے. تو اس لیے عورتیں بھی نکل گئی کہ ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ان کو غیرت سے دلا کر پیچھے ہٹنے سے، پسپائی سے روک سکیں گے. جس وقت یہ 3,000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینے سے 4 میل جبل احد کے قریب پہنچا، وہاں خیمہ زن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے وہاں خیمے ڈال دیے، تقریباً مدینے سے 3-4 میل کے دور فاصلے پر، جبل احد پر، احد پہاڑ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، اور بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اسی کی تائید میں آپ اس کی تائید آپ کو ایک خوف سے بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی بھی جو منافقوں کا سردار تھا، اس سے بھی رائے لی گئی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ عجیب بات کیا ہے، مطلب تھوڑی سی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آنے والی ہے حالات کے لحاظ سے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی؟ کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کر سکتے ہیں آسانی سے اور جیت سکتے ہیں. عبداللہ بن ابی کون ہے؟ منافقوں کا سردار ہے. اس سے جب رائے لی تو اس نے بھی وہی رائے دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو کسی کن اسٹریٹجی کی وجہ سے تھی، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی کی رائے کیوں تھی؟ کہ یار باہر نکلیں گے زیادہ خطرہ ہے، اپنا ہے، ذرا سیفٹی زیادہ رہے گی. ٹھیک ہے، اٹیکنگ پوزیشن بہت زیادہ ایک الگ ہوگا، لیکن اپنے مدینے میں رہ کے کریں گے تو مطلب وہ تو جان بچا رہا ہے نا، اس کو تو اس کی نیت الگ ہے. مگر بعض بعض صحابہ تو انہیں ان میں سے وہ پرجوش صحابہ جنہیں بدر میں شرکت کا موقع نہیں مل سکا، تو کیونکہ بدر کی جنگ بہت ہی سڈنلی پیش آئی تھی، بہت ہی اچانک حالات اس طرح ہو گئے تھے، اور بڑے مطلب ایک الگ سچویشن تھی. تو بہت سے ایسے مسلمان جنہیں بدر میں شرکت نہیں ہوئی تھی نا، وہ بہت آگے بڑھے اور بہت پرجوش انداز میں وہ، انہوں نے کہا نہیں، بہت بے چین تھے، ان کو تو شہادت چاہیے تھی، ہمیں تو بس شہید ہونا اور یہ ہونا وہ ہونا ہے. تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے، یعنی تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم بزدل ہیں، کمزور ہیں. اچھا، وہ اتنی زیادہ رائے ہو گئی، یعنی میجورٹی اور زیادہ تر لوگوں کی رائے وہی بن گئی. تو اسی شش و بن میں آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زیرہ پہن کر باہر آئے. اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ کی رائے کے خلاف مدینے سے باہر لڑائی کرنے پر مجبور کیا. یعنی اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہو گیا
یہ بات خیال ان کو احساس ہوا کہ بھائی ہم نے شاید نہ زیادہ زور دے دیا، مطلب ہم نے شاید نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ نہیں دی، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نہ مجبور کر دیا زیادہ نا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی رائے نہیں ہے، آپ کی منشا نہیں ہے، تو یہیں رہیے، یہیں رہی آپ رہیے، یہیں تشریف رکھیے، مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ یہیں تشریف رکھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے، پیغمبر کو سزاوار نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر بغیر قتال کیے اپنے جسم سے اتار دے، یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ مدینے سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً 1,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستے سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا اور دوسروں کی رائے پہ عمل کیا تو ہم نہیں لڑ رہے، کیوں خواہ ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالیں، یہ تو پاگل پن ہے نا. تو یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی اپنے چند منافقین کو بھی، اور اس میں چند کچھ مسلمان بھی تھے جو مخلص تھے، لیکن اس طرح کی بات کا میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، کل یا کسی کلاس میں میں نے بات بتائی تھی کہ جب کسی حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ تھوڑا اثر ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں. تو وہ خیر ان کو مسلمان بھی بعض تھے جو وہ تھوڑا سا 300 لوگ جو گئے 1,000 میں سے، اس میں بعض جو ہے وہ مسلمان بھی تھے خیر. بعض بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے سمجھایا بھی کہ بھائی اس طرح نہیں کیا جاتا، الگ نہیں کیا جاتا، جو ہے بس اللہ کی آواز نہیں، لیکن وہ نہیں سمجھو، کوئی اثر نہیں ہوا. تو کل 700 سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے خود صفیں ترتیب دی، ہر ایک دستے کو اس کے مناسب ٹھکانے پر بٹھایا کہ دیکھو تم یہاں بیٹھو گے، تم یہاں بیٹھو گے، یہ کرو گے، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. اور فرمایا کہ جب تک میں نہیں حکم دوں گا تب تک کوئی قتال نہیں کرے گا، اٹیک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب اسی دوران میں عبداللہ بن ابی جو 300 لوگوں کو الگ ہو گیا تھا لے کر، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دلوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی. مسلمانوں کی کم تعداد پر ان کی ہمتیں جواب دینے لگی، دل ان کے کمزور ہونے لگے، اور خیال آیا کہ میدان سے بھاگ جائیں، میدان سے سرک جائیں کہ یار مطلب نکلو یار یہاں سے کسی طرح. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ٹھیک ہے، دلوں کا مضبوط کیا اور سمجھا دیا کہ مسلمانوں کا بھروسہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، تنہا خدا واحد کی اعانت اور نصرت پر ہونا چاہیے. تعداد اور یہ اسلحہ وغیرہ کی وہ حیثیت نہیں، اسباب تو ہیں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیا بس پھر اللہ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے زیادہ زیادہ زور، زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کس کو، اسباب کو، مال اور اسباب اور تعداد اور نفری کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس کو اختیار کرنا چاہیے لیکن ایک لمٹ تک. یعنی لمٹ سے مطلب یہ کہ آپ خوب اختیار کریں، اپنی پوری جان مارے اختیار کرنے میں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ اسباب اختیار کر کر اس پہ بھروسہ نہیں کریں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اس میں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی سبب بھی اختیار نہیں کرتے، یعنی بس اللہ پہ بھروسہ، تو وہ خود توکل کے خلاف ہے. یعنی توکل کی جو تعریف یا جو ترغیب اور جو تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، پتہ دے دیتے ہیں. جیسے بدر میں ہوا، بدر میں تو 313 تھے نا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دی. تو مسلمانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی کی طرف مزید انعام اور احسان تو مزید شکر گزاری کا موقع ملے. غزوہ بدر کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انفال میں آ جائے گی. یہاں جو آ رہا ہے نا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے دو گروہوں نے کمزوری دکھائی
تو اللہ ان دونوں کا کیا تھا؟ کا حامی و کارساز تھا، ان کا ولی تھا، ان کا دوست تھا۔ تو ان دو گروہوں سے مراد کون ہے؟ وہی بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس آیت میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ان میں کہ بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا نہ ہونا ہم کو پسند نہ تھا۔ کیا مطلب؟ اب دیکھا جائے تو اس آیت میں ایک بات کیا ہے کہ ان کی کمزوری کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، تو یہ تو پسند نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن صحابہ میں بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے ان گروہ کے کہ ہمیں نازل نہ ہونا پسند نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ بولتے ہیں کہ اس آیت کا نازل ہونا ہمیں بڑا، ہمارے دل پہ بڑا سخت گزرا، یا ہم نہیں نازل ہوتی تو اچھا تھا، ہمارے لیے قیامت تک ہمارے بارے میں یہ بات ہوگی کہ آم، یہ دونوں نے، ان لوگوں کے دلوں میں کچھ خیال پیدا ہو گیا تھا، تو قیامت تک کے لیے ایک طریقے سے بدنامی، مطلب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تھوڑا ایک نیگیٹو اثر وہ جا رہا ہے نا کہ یار کیوں پسپائی ہوئی، مطلب ہم لوگ تو فوراً کامنٹ، فوراً ججمنٹ، ہم لوگ تو ججمنٹل ہے بہت زیادہ، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آیت نہیں نازل ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نازل ہونا ہمیں پسند نہیں تھا، یعنی نازل ہو گئی تو بہت اچھا ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہے واللہ ولیہما، کہ اللہ کے اللہ ہمارا ولی ہے، کارساز ہے، دوست ہے، مددگار ہے، نصرت کرنے والا ہے۔ یہ بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اللہ ہمارے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ قرآن میں ہمارے لیے ہو رہا ہے کیا؟ ہم اللہ ہمارے کون ولی ہے؟ ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، بس اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو جو تھوڑی سی ڈانٹ اور تھوڑی سی تنبیہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ یہ خوشخبری ہے اور بشارت ہے۔ تو اذ غدوتم من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ جب آپ صبح صبح نکلے تھے اور اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ان کے دلوں پر کچھ خیال گزرا، دو گروہوں کے دلوں پر کہ وہ چھوڑ دیں یا انتفشلا، تھوڑی سی کمزوری دکھائیں، واللہ ولیہما، تو اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین تو صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہیں یاد ہوگا، یعنی یاد ہوگا تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ، یعنی اور پکی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکے ہیں، کہاں؟ بدر کی لڑائی میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اب اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا احسان مانو، یعنی جو آسمان سے خاص اسی کام کے لیے اتارے گئے ہوں۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرو تم؟ شکر گزار بنو، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اذ تقول للمؤمنین، یہ آگے فرشتوں کی بات آ رہی ہے کہ جو آسمان سے خاص اسی کام کے لیے کچھ فرشتے اتارے گئے ہوں، تو اکثر علماء کے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے، جب کفار کی بہت زیادہ تعداد اور ان کے سارے لاؤ لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کو تشویش ہوئی، تو آپ نے تسلی کے لیے ایسا فرمایا کہ کیا؟ کہ فرمایا کیا؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہے تھے کہ الن یکفیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کیا تم کو کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو نازل کرے، اترنے والے 3000 فرشتے بھیج دے تمہارا رب؟ ٹھیک ہے، تو یعنی کیا ہے کہ تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی جو باقاعدہ لشکر فرشتوں کا آیا آسمان سے، تو سورہ انفال میں اس کی تفصیل آئے گی، تو وہیں نزول ملائکہ کی حکمت اور عادت ملائکہ کی ظاہری تعارف پر کلام کیا جائے گا، مطلب ہم مزید بات کریں گے۔ اللہ اکبر، بلا، ہاں کیوں نہیں، البتہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم جمے رہو، صبر اختیار کرو، تتقوا اور تقوی اختیار کرو، بچتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور
تمہارے تم پر اچانک چڑھ آئے دشمن، تو تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. فَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تمہارا جو ہے نا وہ ایک دم سے تمہارے پاس دشمن آ جائے تم سے لڑنے کے لیے. یمددکم ربکم، تو مدد کرے گا تمہارا رب بخمسۃ آلاف، 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے، من الملائکۃ مسومین، یعنی نشان زدہ گھوڑوں پہ جو آتے ہیں نا فرشتے، نشان زدہ گھوڑوں پہ جو نشان زدہ گھوڑے جو ہوتے ہیں، جو باقاعدہ جنگ کے لیے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، ایسے گھوڑوں پر فرشتے آئے. ٹھیک ہے، یعنی 3,000 بے شک کافی ہیں، تاکہ لیکن اگر تم نے صبر اور استقلال کا ثبوت دیا اور تقوی اختیار کر کے نافرمانی سے بچتے رہے اور کفار کی فوج ایک دم تم پر آ گئی، تو 3,000 کی بجائے 5,000 بھیجے جائیں گے. اور صرف وہ صرف فرشتے ویسے نہیں ہیں، باقاعدہ نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے. ٹھیک ہے، کفار کی تعداد بدر میں 1,000 تھی، تو اس لیے وہاں پہ سورہ انفال میں 1,000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا تھا. آگے آئے گا. پھر مسلمانوں کی گھبراہٹ دور فرمانے کے لیے تعداد 3 گنا کر دی گئی، 3,000 کر دی گئی، کیونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی. تو کہا کہ چلو تم اب ان کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تمہاری تعداد. تو اس کے بعد امام شعبی رحمہ اللہ کی روایت کے موافق، جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی نا کہ قرظ بن جابر بڑی کمک لے کر مشرکین کے لیے آ رہا ہے، مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو ایک جدید اضطراب پیدا ہو گیا، یعنی ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی، یار اب یہ کیا مصیبت ہے. تو اس وقت مزید سکون اور تسکین اور تقویت کے لیے وعدہ فرمایا کہ 5,000 نشان زدہ گھوڑے پہ فرشتے آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کیا تو. ٹھیک ہے، اچھا. اگر مشرکین کی کمک بالکل ناگہانی طور پر آپ پہنچے تب بھی فکر نہیں کرو، تب بھی ٹینشن نہیں ہو، اچانک آ جائے گی تب بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. شاید 5,000 کا عدد اس لیے بھی رکھا ہو کہ لشکر کے عام طور پہ مطلب 5 حصے ہوتے ہیں نا، تو ہر ایک ایک حصے کو 1,000 کی کمک پہنچا دی گئی، یا کمک جو بھی کیا کہتے ہیں. چونکہ قرظ بن جابر کی مدد مشرکین کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ 5,000 کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا، 3,000 ہی آئے. اور کیونکہ یاتوکم من فورہم حاضہ پر معلق تھا، یعنی کہ اگر اچانک آئیں گے تو بھیجے جائیں گے نا، تو وہ اچانک آ، اگر آتے تو بھیجے جاتے. تو خیر وہ شاید صرف 3,000 آئے، لیکن بعض کا قول ہے کہ نہیں 5,000 فرشتہ آ گئے تھے. تو خیر سورہ انفال میں اور مزید تفصیل میں بھی چلے جائیں گے ہم. تو خیر ہمیں اس بحث میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تعداد کیا تھی کیا نہیں تھی، تھوڑا سورہ انفال میں تھوڑی مزید بحث کریں گے. یہاں اس وقت جو ہے ہم بس اللہ تعالیٰ کو ایک وقت یاد دلا رہے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، یعنی یہ سب تو اللہ تعالیٰ. اچھا مجھے اصل میں نکلنا ہے اور وہ کال بھی آ گئی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کل کریں گے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. ابھی میں ذرا ایک
مسئلہ تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن بس دعا کیجیے گا، مجھے ابھی کورٹ جا رہا ہوں تو وہاں ایک کیس کے سلسلے میں، تو آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم انا نسألک العفو والعافیة في الدنيا والآخرة، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر للمسلمین، اللهم انصرنا فانك خیر الناصرین۔ کہ اللہ ہمارے جو کہا ہم نے جو پڑھا کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما، کمیوں کو بھی خوبیوں سے مبدل فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری کمزوریوں کے باوجود ہماری مدد اور نصرت فرما، ہماری نادانیوں اور نااہلیوں کے باوجود آپ ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، اور ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں آسان فرما، دین کی مشکلات حل فرما، بغیر مشکلات کے دنیا کی مشکلات حل فرما، اور بغیر مشکلات کے اللہ آپ ہمیں ایک اچھی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ میں دنیا و آخرت میں بہترین خوبصورت زندگی، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی خوشیوں والی زندگی عطا فرما، دین میں بھی بغیر آزمائش کے اللہ ہمیں دین میں بھی دین کا علم، دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کی گہرائی، دین میں تفقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے لیے آپ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، آپ ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرما دیجیے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما، اور جو شرور آپ کے علم میں ان سے پناہ عطا فرما، جن جو خیریں آپ کے علم میں وہ ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين، امين، محمد سيد المرسلين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔